الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون صدق اللہ العظیم۔ آج 1 جنوری 2024 بروز پیر کو سورہ یاسین کی جو تفسیر چل رہی تھی آیت 58 سے اس کو جو ہے وہ آگے بڑھاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جو ارشاد یہ فرمایا کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، جب سور میں پھونک ماری جائے گی تو تمام انسان بڑی تیزی کے ساتھ جو ہے اپنی قبروں سے نکلتے ہوئے آخرت کے میدان کی طرف جو ہے وہ دوڑیں گے۔ تو یہاں پر انسان، ہر طرح کا انسان یہاں شریک ہوگا، کافر بھی شریک ہوں گے، مجرم بھی شریک ہوں گے، اللہ کے نیک بندے بھی قبروں سے اٹھیں گے، اللہ کے بد بندے بھی قبروں سے اٹھیں گے، سب ایک ساتھ جو ہے وہ اٹھیں گے۔ لیکن جب حشر کا میدان ہوگا تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے وَامْتَازُوا الْيَوْمَ أَيُّهَا الْمُجْرِمُونَ، اے مجرموں آج تم میرے نیک بندوں سے جو ہے وہ الگ ہو جاؤ، آج تمہارا حساب و کتاب جو ہے وہ الگ ہوگا۔ دنیا کے اندر یہ صورتحال تھی کہ اللہ کے کافر اور اللہ کے نیک بندے، اللہ کے فرما بردار اور اللہ کے باغی بندے سب ایک ساتھ دنیا کے اندر زندگی گزارا کرتے، ایک ساتھ دنیا کے اندر رہا کرتے تھے۔ لیکن آخرت میں یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت اپنے اچھے اور اپنے گناہگار بندوں کو، مومن اور کافر بندوں کو چھٹائی جو ہے وہ کر دے گا۔ کافر ایک صف میں کھڑے کر دیے جائیں گے الگ کر کے، اور مومن ایک صف کے اندر کھڑے کر دیے جائیں گے الگ کر کے، اور مومنوں پر اللہ کی رحمت کی برسات ہو رہی ہوگی اور کافروں پر اللہ کا غصہ اور غضب جو ہے وہ نازل ہو رہا ہوگا۔ آگے ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے بنی آدم یہ بتاؤ کہ میں نے تمہیں یہ تاکیدی حکم نہیں دیا تھا کہ تم شیطان کی پرستش مت کرنا، شیطان کی عبادت جو ہے وہ مت کرنا؟ تم نے تو ساری حدیں پار کر دی، تم شیطان کی اطاعت کے اندر جو ہے لگ گئے، تم اس کی اطاعت و فرما برداری کرنے لگے، تم شیطان کے پیچھے لگ گئے، اس نے جو کہا تم نے اس کو جو ہے وہ مان لیا، اس نے جس سے تمہیں روکا تم رک گئے، اس نے جو سبز باغ تمہیں دکھایا تم چل دیے، اس نے جن چیزوں میں تمہیں ڈرایا تم جو ہے وہ ڈر کر کے سہم کر کے بیٹھ گئے، اس نے تم کو ہماری اطاعت سے روکا تو تم رک گئے، اس نے ہماری نافرمانی پر تمہیں ابھارا تو تم ابھرتے چلے گئے، اور تم نے ہماری نافرمانیوں کے اندر جو ہے زندگی گزاری۔ کیا میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا انہ لکم عدو مبین، کہ دیکھو شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ میں نے قرآن میں بھی یہ بات نازل فرمائی، میں نے انبیاء کے ذریعے بھی یہ پیغام بھیجا، میں نے علماء اور صلحاء کے ذریعے بھی یہ باتیں تمہیں بتا دی تھیں کہ دیکھو اللہ کی فرما برداری کرو، شیطان کی پرستش اور عبادت مت کرو، اس کی باتوں میں مت آؤ، یہ شیطان تمہیں ورغلا رہا ہے اور تمہیں آخرت میں یہ بڑے گھاٹے میں پہنچانے والا ہے۔ جیسا کہ قرآن نے یہ ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان سے یہ کہتا ہے اذ قال للانسان اکفر، کہ انسان تو کفر اختیار کر لے، فلما کفر، جب انسان اس شیطان کی میٹھی باتوں میں آ کر کے کفر بھی اختیار کر لیتا ہے تو یہ کہتا ہے انی بریء منک انی اخاف اللہ رب العالمین، کہ دیکھو اے بھائی، اے انسان، میں تجھ سے جو ہے وہ بری ہوں، میں تو اپنے رب سے ڈرتا ہوں، اس رب سے جو تمام جہانوں کا پالنہار ہے۔ تو یہ شیطان کسی انسان کا دوست جو ہے وہ نہیں ہے، دراصل یہ اپنے مفاد کے خاطر، اس کی اور اللہ کی جو دشمنی ہے اس کے خاطر یہ انسانوں کو ورغلاتا ہے اور انسانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے، یہ سب کچھ کرنے کے لیے سب کچھ جو ہے وہ کر گزرتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین وان اعبدونی ھذا صراط مستقیم، میں نے تم سے یہ نہیں کہا تھا کہ تم میری عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے، میرے راستے پر چلنا، میرے انبیاء کے راستے پر چلنا، میرے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا، تم سیدھے مجھ تک جو ہے وہ آ جاؤ گے۔ وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا، لیکن تحقیق ہوا یہ ہے کہ شیطان نے انسانوں کی بہت بڑی جماعت کو جو ہے وہ گمراہ کر کے رکھ دیا۔ أَفَلَمْ تَكُونُوا تعقلون، تو کیا تم لوگ عقل نہیں رکھتے؟ افلم تکونوا تعقلون هذه جہنم التي كنتم توعدون، دیکھو یہ ہے وہ جہنم جس کا میں نے تم سے جو ہے اب وعدہ کر رکھا ہے، اب تمہیں کافروں کے لیے بدلے کے طور پر میں نے جو ہے وہ تیار کری، هذه جہنم التي كنتم توعدون، جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا کہ اگر تم نے نافرمانیاں کریں اور گناہوں کی زندگی گزاری تو تمہیں اس جہنم کے اندر جو ہے وہ جھونکا جائے گا۔ اصلوها اليوم بما كنتم تکفرون، اے میرے کافر بندو آج تم اس کے اندر داخل ہو جاؤ اپنے کفر کے سبب جو تم نے دنیا کے اندر جو ہے وہ کفر کیے ہیں۔ لیکن معاملہ یہ ہوگا کہ جو اللہ کے ایسے بندے ہیں جو
جھوٹ دنیا کے اندر بھی بہت بولا کرتے تھے، آخرت میں بھی ان کی زبانوں پر جو ہے وہ جھوٹے کلمات آ جائیں گے، اور وہ یہ کہیں گے کہ اللہ ہم نے تو کوئی کفر جو ہے وہ کیا ہی نہیں ہے، ہم نے تو کوئی غلطی جو ہے وہ کی ہی نہیں ہے۔ اور کیا کہیں گے؟ واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ، اے ہمارے رب، آپ کی قسم ہم نے کبھی جو ہے وہ شرک نہیں کیا۔ اتنا بڑا جھوٹ قیامت کے دن جو ہے وہ بولیں گے یہ کافر اور یہ مشرک، جہنم کے عذابوں کو دیکھ کر کے کہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، اے اللہ، ہے ہمارے پروردگار، آپ کی قسم ہم نے کبھی دنیا کے اندر جو ہے وہ شرک نہیں کیا۔ اب معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت انسان کے منہ پر مہر لگائے گا۔ ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے گفتگو کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں گواہی دیں گے، بما کانوا یکسبون، کی کیا کچھ دنیا کے اندر جو ہے وہ کیا کرتے تھے۔ ہمیں ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے اور ان کے اعضاء سے ہم جو ہے وہ گواہی دیں گے، ان کے اعضاء خود ہمیں بتائیں گے اور ان کے خلاف گواہی دیں گے۔ اور خود قرآن نے اس بات کو بھی نقل کیا، وقالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، یہ کہیں گے اپنے اعضاء سے کہ ارے بھائی تمہیں کیا ہو گیا کہ تم ہمارے خلاف گواہی دے رہے ہو؟ تو یہ اعضاء یہ بولیں گے انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، آج ہمیں اس ذات نے بولنے کو کہا ہے جس نے ہر چیز کو قوت گویائی عطا فرمائی ہے، ہم تو اس رب کے حکم سے جو ہے وہ بول رہے ہیں، تمہارا آج کوئی بس ہمارے اوپر جو ہے وہ نہیں چل سکتا۔ تو ارشاد فرمایا الیوم نختم علی افواہہم، ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، وتکلمنا ایدیہم، اور ان کے ہاتھ ہم سے بات کریں گے، وتشہد ارجلہم، اور ان کی ٹانگیں ہمیں جو ہے ان کی گواہی دیں گی، بما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ ہی دنیا کے اندر کیا کرتے تھے۔ ولو نشاء لطمسنا علی اعینہم فاستبقوا الصراط فانا یبصرون، اور اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کو دنیا کے اندر ہی ملیا میٹ جو ہے وہ کر دیں، پھر یہ راستوں کی طرف دوڑیں، لیکن ان کو کہاں راستہ سجھائی دے۔ ولو نشاء لمسخناہم علی مکانتہم، اور اگر ہم چاہیں تو ان کے گھروں میں رہتے ہوئے ان کی شکلوں کو جو ہے مسخ کر کے رکھ دیں، فما استطاعوا مضیا ولا یرجعون، پھر نہ تو یہ واپس لوٹ سکیں اور نہ یہ کوئی آگے جو ہے وہ بڑھ سکیں۔ اللہ رب العزت ہر چیز پر قادر مطلق ہے، ایک ایک بات وہ کرنے پر قادر ہے۔ وہ اگر چاہے تو ہمارے ان چہروں کو مسخ کر کے رکھ دے، اور چاہے تو ان کو کسی دوسری شکل میں تبدیل کر کے رکھ دے، اور ہمیں چاہے تو گھر بیٹھے ذلیل کر کے رکھ دے ہمارے گناہوں کے عوض، لیکن پروردگار بہت مہربان ہے۔ اللہ کی یہ مہربانی ہے کہ اپنے تمام گناہوں کے عوض ہم لوگ جو ہے وہ عافیت کی زندگی گزارتے ہیں۔ بنی اسرائیل کے اندر یہ ہوا کرتا تھا کہ جب کوئی آدمی گناہ کیا کرتا تھا تو صبح کو اس کے دروازے پر یہ لکھا ہوا ہوتا تھا کہ اس بندے نے رات میں یہ گناہ جو ہے وہ انجام دیا ہے، لیکن اللہ رب العزت نے ہمارے اور آپ کے لیے یہ مہربانی فرمائی ہے کہ ہم چاہیں کتنے گناہ کر لیں اور کس طرح کا جرم بھی جو ہے وہ انجام دے لیں، اللہ رب العزت ہمارے ساتھ عافیت کا معاملہ فرماتا، کبھی ہمارے گناہوں کا راز فاش نہیں ہونے دیتا۔ اور اگر کوئی اللہ کا بندہ اللہ سے توبہ کر لے، اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے اور اللہ کے حضور دو آنسو جو ہے وہ بہا لے، اللہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، سب کو صاف کر دیتا ہے، جن جگہوں پہ گناہ ہوئے ہوتے ہیں ان سے بھی مٹا دیا جاتا ہے، جو یہ فرشتے گناہوں کو لکھتے ہیں ان کے بھی ذہن و دماغ سے اس بندے کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے۔ تو ابھی ہمارے پاس وقت ہے، ہم اپنے رب سے معافی کی بھیک مانگیں، اللہ رب العزت سے توبہ کریں، اللہ رب العزت ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔